سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میری ذات پر درود پاک پڑھے گا، ارشاد فرمایا اسے قیامت کے دن میری شفاعت مل کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، دیگر اور پچھلی امتوں کے انبیاء کرام علیہم السلام، اسی طرح صحابہ، تابعین، اولیاء اعظام، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں سے کیے گئے سوالات شامل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم شیطان اور اس کی ذریت کے متعلق کیے گئے سوالات کو شامل کریں گے۔ اسی طرح بعض کتابوں کے اندر شیطان سے کیے گئے سوالات، اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی نبی علیہ السلام کو یہ نظر آیا، ملا، اور انہوں نے اس سے گفتگو کی، تو اس نے کچھ باتیں بتائیں جن کے ذریعے یہ لوگوں کو ورغلاتا ہے، دین سے، اسلام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے دور کرتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں ہمیں پتہ چلیں تاکہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو اللہ رسول کی رضا والی زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ سب سے پہلے ابلیس کا ایک پڑپوتا تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اور یہ کیا تھا، اس کا واقعہ کیا ہے، کئی کتابوں کے اندر اس بات کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا، جیسے علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات الحیوان میں ذکر کیا، اسد الغابہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح دیگر اور کتابوں میں حضرت سیدنا حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی کتاب دلائل النبوہ میں بھی اس بات کو ذکر فرماتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے، ایک سے زائد صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ روایت مروی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ پاک کے ایک پہاڑ کی طرف گئے۔ ہم فرماتے ہیں کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں جلوگر تھے، ارشاد فرماتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا ایک بہت نحیف، لاغر اور بوڑھا آدمی، ہاتھ میں اس نے عصا پکڑا ہوا ہے، اور وہ اچانک کہیں سے نمودار ہوا، جیسے دیکھتے ہی دیکھتے کوئی آدمی سامنے آ جائے۔ فرماتے اس طرح وہ اچانک سے نمودار ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا اس نے۔ نبی پاک علیہ السلام کیسی معرفت رکھنے والے ہیں، انسان کی اور آنے والے کی حقیقت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آشکار فرما دیا، آپ کے لیے روشن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جیسے ہی اس کی آواز کو سنا نا، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا لب و لہجہ تو جنات والا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے! ابھی یہ شخص جو آیا ہے اس سے اتنی ہی بات ہوئی ہے کہ اس نے سلام کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا لب و لہجہ جنوں والا معلوم ہوتا ہے۔
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لہجوں سے بھی واقف ہیں کہ یہ انسان کا لہجہ نہیں بلکہ یہ جن کا لہجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا تو اس نے کہا کہ جی ہاں میرا جنات والا لب و لہجہ ہے اور جنات کے قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ تو اس نے نسب بیان کیا، وہ کچھ یوں تھا، کہنے لگا میرا نام حامہ ہے اور میرے باپ کا نام ہیم ہے اور اس کے باپ کا نام لاقیس ہے اور وہ بیٹا ہے ابلیس کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں۔ اس نے کہا جی، یعنی یہ جو آنے والا شخص تھا یہ پڑپوتا تھا ابلیس شیطان کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس سے فرمایا تم پر کتنا عرصہ گزرا ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے دنیا میں ہونے والے سارے کام تقریباً میرے سامنے ہوئے ہیں، بس جو انسانوں کی جو تاریخ ہے کچھ عرصہ چھوڑ کر اس کے بعد والا سارے کا سارا میرے سامنے ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی اس کی کوئی علامت، کوئی دلیل کہ یہ سب تمہارے سامنے ہوا ہے؟ تو اب اس نے بتانا شروع کیا اس کی عمر کتنی زیادہ تھی، یہ کتنا معمر تھا، کتنا اس نے زمانہ دیکھا تھا۔ کہنے لگا کہ جب قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، کہنے لگا اس وقت میری عمر چند سال تھی اور میں لڑکا سا تھا اور اس وقت میں ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا پھرا کرتا تھا، کبھی کہیں ویرانوں میں ٹیلوں میں آیا جایا کرتا تھا۔ اور کرتا کیا تھا؟ چونکہ شیطان کے گروہ سے تھا اور اسی کی اولاد سے تھا، تو کہنے لگا کہ میں لوگوں کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا وہ میں خراب کر دیتا تھا، اور اسی طرح ان کے دلوں میں قطع رحمی اس کے جذبات کو پیدا کیا کرتا تھا۔ لڑائی جھگڑا ہو، کسی طرح آپس میں لڑیں جھگڑیں، ایک دوسرے کو ماریں اور فساد ہو اور رشتہ داریاں ایک دوسرے کے ساتھ ختم کر دیں۔ کہنے لگا یہ میں اس وقت جب لڑکا تھا اس وقت میں یہ کام کیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ کام تو بڑا غلط کام ہے، اور ارشاد فرمایا یہ تو کسی زینت پرست جو بوڑھا ہے نا، یعنی ہے بوڑھا لیکن سجنے سورنے کو، زینت کو پسند کرتا ہے، وہ ارشاد فرمایا ایسا اور اسی طرح قابل سرزنش نوجوان جسے سزا دینی چاہیے، ارشاد فرمایا یہ تو ایسے ہی بندے کا عمل لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا یہ جو برے اعمال تھے نا ان سے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پھر وہ کہنے لگا، بتایا اس نے کہا میں حضرت، چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا تھا کتنا عرصہ گزرا ہے تمہیں، کہنے لگا کہ میں ایک تو حابیل اور قابیل کے بارے میں بتایا، پھر کہنے لگا میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ کہنے لگا کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور جب وہ مسجد کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے اس زمانے میں اپنی قوم کو دین کے بارے میں بتایا کرتے تھے، تو میں ان سے اس بات میں جھگڑا کیا کرتا تھا کہ آپ قوم کی نافرمانی کے باوجود، سرکشی کے باوجود پھر بھی انہیں سمجھاتے رہتے ہیں، پھر بھی انہیں جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو میں کہتا تھا چھوڑیں اس کو۔ تو کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ وہ لوگ اتنے سرکش تھے کہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ السلام انہیں دعوت دیتے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا ان کی سرکشی کی وجہ سے حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں آنسو بہانے لگے، روئے۔ کہنے لگا کہ جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو میں نے بھی رونا شروع کر دیا، مجھے بھی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق ایک بات کہی ایسی، یا ان سے یہ کہا کہ آپ ان کے بارے میں کیوں انہیں بار بار تبلیغ کرتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ انہوں نے کہا یقیناً حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ السلام نے وہ جو آنسو بہائے تھے، یاد رکھیے یہ آنسو بہانا کوئی ان سے مایوس ہو کر نہیں تھا کہ قوم میری بات نہیں مان رہی لہذا آپ مایوس ہو گئے اور آپ نے جو ہے وہ معاذ اللہ آنسو بہانا شروع کر دی، ایسی بات نہیں،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کی جانب آپ متوجہ ہوئے کہ یہ لوگ اگرچہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، لیکن مجھے چونکہ اسی بات کا حکم ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جو آپ کا ایک انداز تھا، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک تعلق تھا، اس تعلق کی بنا پر آپ کا آنسو بہانا تھا۔ اور ساتھ میں یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آنسو بہانے لگ گیا، کہنے لگا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ میں اس زمانے میں تھا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو میں بھی اس کے اندر شریک کار تھا، میں بھی اس میں شریک تھا، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے اس نے کہا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے حامہ، قیامت کی جو ہمیشہ رہنے والی حسرت ہے، ارشاد فرمایا جو نہ ختم ہونے والی، ظاہر سی بات ہے جس کا کفر پر خاتمہ ہوا تو اب اس کے لیے ہمیشہ رہنے والی حسرت ہے، ندامت ہے، بخشش کوئی نہیں اس کے لیے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی دائمی حسرت اور ندامت سے پہلے بڑھ چڑھ کر عمل کر لو، اللہ کو راضی کر لو، آنسو بہاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ارشاد فرمایا مجھ پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحائف اتارے ہیں، مجھ پر جو صحیفے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، چھوٹی کتابیں جو اتاری ہیں، ارشاد فرمایا ان میں نے پڑھا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آتا ہے، اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں، جب وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم توبہ کر لو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ اللہ کریم توبہ قبول فرمائے گا، کہنے لگا میں نے وضو کیا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگا میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 سجدے کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں 2 سجدے کرو۔ جب میں نے آپ کے حکم پر عمل کر کے دکھایا، پہلا سجدہ کیا تو ارشاد فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اپنا سر اٹھا لو۔ پہلا سجدہ کیا، ندامت کے ساتھ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے کیا، فرمایا اپنے سر کو اٹھا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیغام آ گیا کہ اس کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے پھر شکر کی ادائیگی میں ایک اور سجدہ کیا اور پورا 1 سال تک میں سجدے کے اندر رہا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ اس سے فرمایا تھا کتنا زمانہ گزرا ہے، تو اب یہ زمانوں کا بتا رہا ہے، مختلف زمانوں کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا بتایا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا بتایا۔ اب کہنے لگا کہ میں حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا تھا، اور جب وہ اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، میں اس پر بھی انہیں کہا کرتا تھا کہ آپ یہ قوم نافرمان ہے، سرکش ہے، آپ پھر بھی انہیں سمجھاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ السلام قوم کی سرکشی کی وجہ سے آنسو بہانے لگے کہ میری بات نہیں مانتے اور ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، نافرمانی کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ کہنے لگا میں بھی آپ کے ساتھ رونے لگا۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس پر یقیناً نادم ہوں، یعنی جو ایک دلی کیفیت تھی حضرت ہود علیہ السلام کی کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، بات نہیں مان رہے، اس پر رنجیدہ تھے آپ۔ تو اسی طرح آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی حضرت ہود علیہ السلام نے، یہ اس نے بتایا۔ پھر کہنے لگا کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا ہوں، اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس کثرت کے ساتھ آیا جایا کرتا تھا۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام، آپ بھی مجھ سے شناسا تھے، آپ بھی جانتے تھے، ان کے پاس بھی میں آیا جایا کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ پھر میں حضرت الیاس علیہ نبینا و علیہ السلام سے بھی مختلف وادیوں میں ملا کرتا تھا، کبھی پہاڑوں پر، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ کہنے لگا ان سے بھی میں ملاقات کیا کرتا تھا اور ان سے میں سیکھا کرتا تھا، چیزیں جو ہے وہ معلومات حاصل کیا کرتا تھا۔ کہنے لگا میں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور آپ نے مجھے تورات کا کچھ حصہ سکھایا، جو کتاب جس کی تلاوت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جو آپ پر نازل کی گئی تھی، اس سے آپ نے مجھے سکھایا موسیٰ علیہ السلام نے، تو میں نے یاد کر لیا اس کو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہو نا تو میرا سلام کہنا انہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا
موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام بھجوایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب یہ کہنے لگا, کہتا ہے جی میری ملاقات ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی. طویل عمر, کتنا زمانہ اس نے پایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, کہنے لگا حضور میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ملاقات کی میں نے, اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام بھی عرض کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے کہ اگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری ملاقات ہو تو میرا سلام ان سے کہنا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلام بھیجا اس کے ہاتھ. یہ جو مسلمان ہو چکا تھا, جو اپنے پچھلے جو اعمال تھے ان سے توبہ کر چکا تھا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہا, یہ جو حامہ تھا ابلیس کا پڑپوتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے کہ ملاقات ہو تو میرا سلام عرض کر دینا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روئے تو فرماتے ہیں کہ ہم بھی رو پڑے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے جب آنسو بہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سلام بھجوایا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر قیامت کے دن تک سلام ہو, قیامت تک سلام ہو, ارشاد فرمایا. اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, اے حامہ تمہاری یہ جو امانت کا ادا کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سلام مجھے پہنچا رہے ہو, موسیٰ علیہ السلام کا سلام عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا رہے ہو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر بھی میرا سلام ہو, تمہاری اس ادا کی وجہ سے, اس کام کی وجہ سے کہ جو ذمے لگا, جو ذمے لیا اس کو پورا کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا تو وہ حامہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی مجھ پر احسان فرمائیں. کیا احسان؟ نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات میں سے کچھ سکھایا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی مجھے کچھ صورتیں سکھا دیں, قرآن کی کچھ صورتیں یاد کروا دیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ واقعہ, سورہ مرسلات, سورہ نبا, سورہ تکویر, سورہ اخلاص اور اسی طرح معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری کی ساری صورتیں اسے سکھا دی. اللہ اکبر. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا اس کے بعد بھی ہم سے ملتے رہنا, آتے جاتے رہا کرو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کر کے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کوئی نشاندہی نہیں فرمائی کہ وہ جو حامہ تھا ہمیں اس بات کی خبر نہیں کہ وہ اب زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی عظمت و رفعت عطا کی ہے. یہ تو شیطان کا پڑپوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت تو یہ ہے کہ وہ جو قرین حمزاد جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے تو وہ مسلمان ہو گیا تھا. اور حالانکہ ہر ایک انسان کے ساتھ یہ جو قرین حمزاد ہوتا ہے وہ کافر ہوا کرتا ہے, شیطان ہوا کرتا ہے جو بندے کو بہکاتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا وہ جو قرین تھا, ارشاد فرمایا وہ ایمان لا چکا ہے, وہ مسلمان ہو چکا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ذکر اس نے بتایا, سنا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور پھر اس سے فرمایا آتے جاتے رہا کرو. مدنی چینل کے ناظرین, ہم بھی غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر کیسی قربانیاں پیش کی ہیں. باوجود قوم کی سرکشی کرنے کے, باوجود بات نہ ماننے کے سمجھا رہے ہیں, دین کی تعلیم ان تک پہنچا رہے ہیں. یہاں وہ مبلغین, وہ اسلامی بھائی,
وہ اسلامی بہنیں جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، نیکی کی دعوت کا کام کرتے ہیں، جو برائی سے منع کرنے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے سبق ہے، درس ہے، حوصلہ افزائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک انداز یہ ہے کہ وہ مصیبت سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے بات نہ ماننے کی وجہ سے رنجیدہ ہو کر کام کو چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ذمہ ہے لوگوں تک پہنچا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک انداز تھا، اللہ اکبر، یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسی عظمت و رفعت والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام آپ کو سلام بھیج رہے ہیں، اور بدلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسا ان کا وہ جو سلام کرنا تھا نبی پاک علیہ السلام تک پہنچا، اور آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمائے قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم تک کوئی سلام لے کر آئے کسی کا، تو اب ہمیں ادب آداب کا خیال رکھتے ہوئے اس سلام کا جواب دینا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، بلکہ پچھلے سلسلوں میں آپ سن چکے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ فرماتے تھے یہ سلام تحفہ ہے۔ جب کوئی کسی کے پاس سلام بھیجتا ہے تو یہ گویا اس کے پاس تحفہ بھیج رہا ہے اپنی طرف سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کام بھی کریں، اپنے جاننے والوں کی خبرگیری بھی رکھیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، ان کے معاملات کو جاننا، کوئی پریشانی میں ہے تو عیادت کا معاملہ کرنا، پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا۔ اس طرح کے کام اگر ہم سر انجام دیں گے، انشاءاللہ الرحمن زندگی میں بھی سکون ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی کے صدقے آخرت میں بھی سکون اور اطمینان اور چین عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی یہ جو ابلیس لعین ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، نظر آیا انہیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تو آدمی پر کس چیز سے غالب آتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تو انسان پر مسلط ہو جاتا ہے، اس پر قابض ہو جاتا ہے، اس پر قبضہ کر لیتا ہے، غالب آ جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ وہ غصہ اور شہوات کے وقت، نفسانی خواہشات کے وقت میں انسان کو پکڑتا ہوں۔ جب غصے میں ہوتا ہے ایک اس وقت، اور دوسرا کہنے لگا کہ جب نفسانی خواہشات، دل کے اندر مختلف طرح کی چیزیں جو ہے وہ جنم لے رہی ہوتی ہیں، مختلف چیزوں کی خواہشات، بالخصوص جو شہوت ہے، کہنے لگا اس وقت میں انسان کو پکڑتا ہوں۔ تو شیطان سے پوچھا گیا انسان کی کون سی عادت تیری سب سے بڑی معاون ہے، یعنی کون سا ایسا وقت ہے جس میں تو انسان پر غالب آ ہی جاتا ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، سنیے۔ تو اس نے کہا، کہنے لگا غصہ، غصے کے وقت میں انسان کو قابو کر لیتا ہوں، اس پر قابض ہو جاتا ہوں۔ کیسے؟ پھر اس نے کہا، کہنے لگا کہ بندہ جب غصے میں آتا ہے تو میں اس کو اس طرح گھماتا ہوں جس طرح بچے گیند کو گھماتے ہیں، کبھی ادھر پھینک دی، کبھی ادھر پھینک دی، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی ادھر ٹھوکر ماری، کبھی ادھر ٹھوکر ماری۔ کہنے لگا جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو پھر میں انسان کا یہی حشر کرتا ہوں جیسے بچے گیند کا حشر کرتے ہیں، بال کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب غصہ کرتا ہے اور بے جا غصہ کرے اور انتہائی شدت تک پہنچ جائے تو پھر ہوتا یہ ہے شیطان اسے اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیتا ہے، پھر اس کو ٹھوکریں مارتا ہے، ادھر لے جائے گا ادھر لے جائے گا۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہنستا بستا گھر اجاڑ کر تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے، اور پھر بعد میں خیال آتا ہے کہ میں نے غصے کے اندر یہ بول دیا، میں نے غصے میں 3 بار یہ الفاظ بول دیے، اب میں کیا کروں؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو بے جا غصے سے بچائیے، اور نبی پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں، محدثین کرام نے، اولیاء اعظام نے جو طریقے بتائے ہیں غصے سے بچنے کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ اس طرح جو ہے وہ اوراد و وظائف پڑھتے رہیں گے۔ اسی طرح غصہ آ گیا ہے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں،
بیٹھے ہیں تو لیٹ سکتے ہیں وہاں اس جگہ پر لیٹ جائیے، وضو کر لے آدمی، اپنی کیفیت کو تبدیل کر لے. جب یوں ہم اپنے آپ کو غصے سے اور بے جا غصے سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن شیطان کے شر سے بھی بچ جائیں گے، ورنہ بے جا غصے کی عادت ہوئی تو پھر شیطان کے ہاتھوں کھلونا ہی بنے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا